السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ روہڑی ریلوے اسٹیشن پاکستان ریلوے کا اہم اور بڑا جنکشن، کوئی ٹرین رکے بغیر یہاں سے نہیں گزرتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ روہڑی واٹرنگ اسٹیشن ہے۔ پہلے یہاں اسٹیم انجنز کے علاوہ ٹرینوں کی ٹینکیوں میں بھی پانی بھرا جاتا تھا۔ اسٹیم انجن تو ماضی ہو گئی، لیکن مین ریلوے لائن پر چلنے والی تمام ریل گاڑیاں پانی اب بھی یہیں سے لیتی ہیں۔ ان کا کم و بیش تمام اسٹاف تبدیل ہوتا ہے، جبکہ مسافر حضرات چائے اور کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ہیں۔ روہڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کی مٹی میں کم و بیش 1.25 لاکھ اولیاء کرام اور بزرگان دین آسودہ خاک ہے۔ اسی سبب یہ روہڑی شریف بھی کہلاتا ہے۔ اس لقب کی ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ 935 ہجری کے بعد اس مقام کو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک حاصل ہونے کا شرف ملا، جس کے بعد اسے روہڑی شریف کا نام دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ روہڑی شہر کو اروڑ راجکمار دھج رود کمار نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 500 سال پہلے تعمیر کرایا تھا۔ شہر اسی کے نام سے موسوم ہونے کے بعد اروڑ کہلایا، لیکن تاریخ روہڑی اور اروڑ کو الگ الگ قصبے بتاتے ہیں۔ بعض مستند اور چند مشکوک حوالوں کے مطابق روہڑی کو پہلے لوہری یا لوہر کوٹ کہا جاتا تھا۔ روہڑی کا موجودہ نام سنسکرت کے لفظ روڑی سے بنا ہے، جس کا مطلب چھوٹا پتھر، مٹی کا ٹیلا یا پہاڑی ہے۔ سندھ گزیٹیئر کے مطابق روہڑی کو سید رکن الدین نے 996 ہجری کے مطابق 1297 میں تعمیر کرایا، لیکن بعد کی تحقیق سے علم ہوا یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے سے آباد اور 57 و ٹھٹھا کا ہم اثر شہر ہے۔ روہڑی 7 سہیلیوں کا آستانہ یا ستین جو آستان بھی کہلاتا ہے۔ اس کے متعلق سینہ بسینہ چلی آنے والی روایت کے مطابق کسی دور میں یہاں 7 کنواری بیویاں رہا کرتی تھیں، جنہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ کسی بھی نامحرم مرد کو نہیں دیکھیں گی اور نہ ہی کسی نامحرم کو خود کو دیکھنے کی اجازت دیں گی۔ راجہ طاہر کے دور میں ان 7 بیویوں نے اوباش لوگوں سے اپنی عزت بچانے کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ہماری عصمت و آبرو محفوظ رکھ۔ اس دعا کے نتیجے میں کرشماتی طور پر ایک چٹان بیویوں پر آ گری اور وہ اپنی آبرو گنوانے سے محفوظ رہتے ہوئے چٹان میں دب کر دار فانی سے کوچ کر گئی۔ آج بھی ان بیویوں کی تربت والے کمرے میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی روایت کی وجہ سے یہ مقام سندھ بھر میں ستین جو آستان یعنی 7 سہیلیوں کا آستانہ یا مزار کے نام سے مشہور ہے۔ تاہم تاریخ اس روایت سے متعلق کوئی مستند ثبوت یا شواہد پیش نہیں کرتی۔ لوگوں کی اکثریت ستین جو آستان سے منسوب 7 بیویوں کو آج بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور عوام اس مقام کو اسی نام سے جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں۔ تاریخ نویسوں اور محققین کے مطابق 7 بیویوں کی کہانی من گھڑت اور روایات کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جگہ در حقیقت قاسم خانی ہے، جسے خان زمانہ گورنر سندھ ابو قاسم المعروف نمکین نے اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر چنا اور اس کا نام صفائے صفا رکھا تھا۔ روہڑی سکھر کا جڑواں شہر ہے، لیکن دونوں کے درمیان دریائے سندھ حائل ہے۔ انہیں ملانے کے لیے 1888 میں انگریزوں نے معلق پل لین سٹون برج تعمیر کرایا، جو دنیا کے چند خوبصورت ترین پلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریلوے برج ہے، جسے 1962 میں صدر جنرل محمد ایوب خان نے تعمیر کرایا تھا، جو انہی کے نام پر ایوب برج کے نام سے معروف ہے۔ اروڑ کا چھوٹا سا گاؤں روہڑی سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اروڑ سندھ کا قدیم دارالحکومت اور تاریخ کا یہ سچ ہے کہ تخت و تاج سدا نہیں رہتے۔ عالیشان محلات، ان کی گزرگاہیں، راہداریاں، شہنشاہوں اور ملکاؤں کے عیش و آرام کے تمام تر سامان ایک روز خاک میں مل جاتے ہیں اور پھر رہ جاتے ہیں ان سے جڑے قصے اور کہانیاں، جو ہمیں کتابوں میں پڑھنے اور لوگوں سے سینہ بسینہ سننے کو ملتی ہیں۔ یہ وہی اروڑ ہے جہاں کے مشہور راجہ طاہر کو کمسن فاتح محمد بن قاسم نے 711 عیسوی میں شکست دے کر بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی بنیاد رکھی اور سندھ باب الاسلام کہلایا۔ پہلے یہاں کا مندر مشہور تھا، لیکن اب محمد بن قاسم کے عہد کی ایک مسجد کے کھنڈرات اس کی پہچان ہے۔
جو اسی مندر کو گرا کر تعمیر کی گئی تھی۔ 962 میں ایک عظیم زلزلے نے شہر کو تہوبالا کر دیا، جس کی وجہ سے دریائے سندھ کی گزرگاہ بھی تبدیل ہو گئی اور اس نے موجودہ روہڑی اور بھکر جزیرے کے درمیان بہنا شروع کر دیا۔ مورخین نے اروڑ ویران اور روہڑی آباد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے۔ تاریخ کے مطابق 1200 عیسوی میں روہڑی دریائے سندھ کے کنارے ایک مصروف بندرگاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ روہڑی اسٹیشن پر رات دن بن کر اترتی ہے، کیونکہ اکثر ٹرینیں یہاں رات کو پہنچتی اور روانہ ہوتی ہیں۔ ہم بھی رات کی اسی تاریکی میں یہاں سے روانہ ہوئے۔ 4000 ہارس پاور کے انجن کی ہیڈ لائٹس جب اندھیرے کا سینہ چیرتی تو ماحول میں جیسے پر اسراریت اتر آتی۔ روہڑی ڈبل ریلوے ٹریک پر واقع ہے، اس لیے اس سیکشن پر ٹرینیں رکے بغیر ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں۔ چنانچہ اسٹیشن کی مڑتی، بل کھاتی اور شور مچاتی پٹریوں کے جنگل سے نکلنے کے بعد ہمارا پہلا سامنا ایک ایکسپریس ٹرین سے ہوا، جو پوری رفتار سے روہڑی کی جانب رواں دواں تھی۔ روہڑی سے اگلا اسٹیشن منڈو ڈیرو اور اس کے بعد سانگی ہے۔ پاکستان ریلوے کے متعدد خوفناک اور جان لیوا حادثات اسی ریلوے اسٹیشن کی حدود میں رونما ہوئے۔ یہیں ایک مال بردار گاڑی کی کراسنگ دیکھنے کو ملی، جس کے بعد ہمارا سفر رات کی تاریکی میں ہی میرپور ماتھیلو کی جانب جاری رہا۔ میرپور ماتھیلو 1 لاکھ سے زائد آبادی کا شہر ہے۔ مورخین قدر اختلاف کے ساتھ کہتے ہیں کہ سندھ کی مشہور رومانوی داستان مومل رانو نے 1400 سال پہلے اسی شہر کے نوحہ میں جنم لیا تھا۔ مومل کے والد راجہ نند نے اپنی بیٹی کے لیے جو شاندار محل تعمیر کرایا تھا، اس کے کھنڈرات مومل جی ماڑی کے نام سے یہیں واقع ہیں۔ اسی طرح 250 سال قدیم ہندو مندر شادانی دربار بھی میرپور ماتھیلو سے کچھ ہی دور حیات پتافی نامی گاؤں میں واقع ہے۔ میرپور ماتھیلو کے بعد یکے بعد دیگرے 2 ایکسپریس ٹرینوں نے ہمیں کراس کیا اور ہم گھوٹکی، سرحد اور ڈہرکی سے ہوتے ہوئے ریتی کے بعد اس مقام سے گزرے جہاں ریلوے لائن سندھ سے پنجاب کی حدود میں داخل ہوتی ہے۔ پنجاب کا پہلا ریلوے اسٹیشن بلہار جبکہ دوسرا ماچھی گوٹ ہے۔ میرپور ماتھیلو سے ماچھی گوٹ تک کے 70 کلومیٹر علاقے میں کھاد کے 4 پلانٹ موجود ہیں، جن میں سے ایک میرپور ماتھیلو اور ڈہرکی جبکہ 2 ماچھی گوٹ میں۔ میرپور ماتھیلو کا اصل تعارف بھی فوجی فرٹیلائزر ہی ہے، جسے پاکستان میں کھاد بنانے والا سب سے بڑا پلانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈہرکی پلانٹ
एंग्रो केमिकल्स और माछी गोड के दोनों प्लांट फौजी फर्टिलाइज़र की मिल्कियत हैं। खाद फैक्ट्रियों के अलावा माछी गोड की कोई शनाख्त हो या ना हो, लेकिन जमात इस्लामी की तारीख में इसे बेहद अहमियत हासिल है, क्योंकि यहाँ फरवरी 1958 में अरकान जमात इस्लामी का कुल पाकिस्तान इज्तिमा हुआ, जिसे जमात की तारीख का इंतहाई अहम और नाजुक मोड़ करार दिया जाता है। इस इज्तिमा में जमात के बानी मौलाना अबुल आला मौदूदी ने पहली बार अपनी सोच और राय मुफस्सल करारदाद की सूरत पेश की। मौलाना अमीन अहसन असलाही और डॉक्टर इसरार अहमद समेत 15 से ज़ायद अरकान ने जमात इस्लामी के इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने की मुखालफत की और यके बाद दीगरे जमात की बुनियादी रुकनीत से मुस्तफ़ी हो गए। माछीगोड के पहलू में सादिक आबाद और उसके पड़ोस में रहीम यार खान, बहावलपुर के अब्बासी नवाबों से मंसूब ये दोनों शहर भी अंधेरे में गुजरे, लेकिन सुबह का उजाला और खानपुर साथ साथ आए। ये भी अब्बासियों का आबाद करदा शहर है। 1905 से 1985 तक ये जंक्शन स्टेशन था और यहाँ से एक रेलवे लाइन मारूफ सूफी बुजुर्ग और शायर ख्वाजा गुलाम फरीद के मस्कन चाचड़ शरीफ तक जाती थी। ये चाचड़ कबीले का आबाई इलाका है और इसी मुनासबत से चाचड़ा कहलाता है। एक ज़माने में यहाँ दरिया सिंध अबूर करने के लिए कश्तियों का तवील पुल हुआ करता था, जिसकी जगह अब बेनज़ीर भुट्टो ब्रिज चाचड़ा को ज़िला राजनपुर से मिलाता है। खानपुर को खानपुर कटोरा भी कहा जाता है। इस नाम की दो रवायात, एक ये कि माजी में यहाँ के बनाए हुए कटोरे पूरे बड़े सगीर में मशहूर हैं, दूसरा ये कि जोग्राफियाई लिहाज से खानपुर शहर कटोरे की मानंद नशेब में है और सैलाबी पानी यहाँ यूं जमा हो जाता था जैसे किसी कटोरे में होता है। 1927 में हेड पंजनत तामीर होने के बाद सैलाबी पानी शहर में आना बंद हो गया, लेकिन 1973 के सैलाब में खानपुर एक बार फिर पानी के कटोरे में तब्दील हुआ। कच्चा खोया और खोए के पेड़े खानपुर की सौगात रही, जबकि जज्जा अब्बासियों की खजूर को यहाँ का तोहफा कहा जाता है। कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर का मशहूर रतन बीरबल इसी जज्जा अब्बासियों में पैदा हुआ था। उसका असल नाम मोहेश दास था। ये हिंदू ब्राह्मण और ज़ात का भाट था। तारीख बीरबल का आबाई इलाका मौजूदा हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश बताती है, जबकि वो 1528 में कालपी नामी कस्बे में पैदा हुआ था। नवाब बहावलपुर ने खानपुर शहर के साथ एक हवाई अड्डा भी तामीर कराया था, जहां फौजी जहाज उतरा करते थे, लेकिन अब ये हवाई अड्डा ख़त्म हो चुका। खानपुर से निकलते ही एक और माल बरदार गाड़ी से सामना हुआ। अगला शहर लियाकतपुर खानपुर से 48 किलोमीटर दूर है। माजी में यह कस्बा सिर्फ कच्ची मंडी के छोटे से इलाके पर मुश्तमिल था, जिसके बाद इसके सामने पक्की मंडी नामी एक और गांव आबाद हुआ। उन दिनों यहाँ 4 दरवाज़ों वाली चौधरी हुआ करती थी, चुनाचे इसका नाम मौजू चौधरी रखा गया, जो बिगड़कर चौधरी के नाम से मशहूर हो गया। ये चौधरी इस रास्ते से गुजरकर जाने वाले काफिलों के क़याम और उनसे टैक्स वसूली के लिए बनाई गई थी। 1726 में मुल्तान के गवर्नर नवाब हयातुल्लाह खान ने बहावलपुर रियासत के बानी नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल को चौधरी का इलाका बतौर जागीर अता किया, जिन्होंने यहाँ से 4 मील के फासले पर रियासत के पहले शहर अलाहाबाद की बुनियाद रखी। यहीं दरिया सिंध का एक मतरूका नशेब था, जिसे मकामी तौर पर तरकड़ी ढोरा कहा जाता था। 1880 में जब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे लाइन तामीर हुई तो रेलवे ट्रैक को इसी तरकड़ी ढोरा के बाएं किनारे पर बिछाया गया और रेलवे स्टेशन का नाम चौधरी रखा गया। ये रेलवे स्टेशन कच्ची मंडी और पक्की मंडी के ऐन दरमियान वाक़ है। 1952 में उस वक्त गवर्नर पंजाब नवाब मुश्ताक अहमद गोरमानी ने पाकिस्तान के शहीद वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान की याद में इस कस्बे का नाम लियाकतपुर रख दिया और अलाहाबाद में कायम तमाम दफातर यहाँ मुंतकिल कर दिए। लियाकतपुर से गुजरते हुए 31 अक्टूबर 2019 बहुत याद आए। 30 अक्टूबर की शाम
कराची से रावलपिंडी के लिए रवाना होने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 31 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे के लगभग जब लियाकतपुर के करीब पहुंची तो मुबैना तौर पर गैस सिलेंडर फटने से इसकी 3 बोगियों में आग लग गई, जिसके नतीजे में 74 अफराद जान बहक और 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। कई मुसाफिरों ने जान बचाने के लिए बोगियों से छलांगें लगा दी। कई बदकिस्मत बोगियों में ही बेहोश हो गए और इसी आलम में जिंदगी हार गए। आज का सफर उन जान बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत के साथ यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि दुआ के बाद कहने और बोलने को कुछ बाकी नहीं रहता। अब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।